بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اللہ کے حوالے سے ہمارے رویے جتنے بہتر ہوں گے اتنا ہی لوگ ہمارے نظریے کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے۔ ہمارا معاملہ برا ہوا خدا نخواستہ تو لوگوں کو یوں لگے گا کہ ان کا دین برا ہے، ان کی تربیت بری ہے، جیسے اولادوں کی شرارتوں کا الزام والدین پر آ جاتا ہے، حالانکہ والدین تو سمجھاتے ہیں۔ یہ اولادیں ہوتی ہیں کہ جو والدین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دراصل غیر مسلموں کے لیے یا اسلام سے قریب آنے کا ذریعہ ہے یا اسلام سے دور ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ہر ایسی لغزش سے بچنا ہے اللہ کی توفیق سے کہ جس میں ہم لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، لوگوں کی دوری کا سبب بنے، لوگوں کی بد اعتقادی کا سبب بنے۔ اس سے ہمیں حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہم نے کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے کل کی مجلس میں رکھی تھی۔ آیت میں تحمل کا، حوصلہ رکھنے کا، صبر کا، برداشت کرنے کا پیغام ہے کہ جلدی ری ایکشن نہ دکھاؤ، فوراً کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو، بد دعاؤں پر نہ اتر آیا کرو، اخلاقی اقدار سے نیچے نہ ہو رہے ہیں، حوصلہ رکھو، اللہ اپنا کرم فرمائے گا، قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آپ اپنا کام کریں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ کو تو اللہ نے اجر دے ہی دینا ہے۔ اس حوالے سے آخری جملہ آیت کا ہے نحن اعلم بما یصفون۔ آپ بہت عمدہ طریقے سے معاملہ کریں، وہ کیا کرتے ہیں ہم آپ سے بہتر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ بتائے کہ اے اللہ ان کے ساتھ کیسے نرمی کروں، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو وہ کیا، انہوں نے تو وہ کیا۔ میں سب جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا، میں سب جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا، میں اس کے باوجود ان کی روزی ختم نہیں کر رہا، انہیں موت نہیں دے رہا، انہیں ہلاک نہیں کر رہا، ٹائم دے رہا، تو کچھ ٹائم تم دو۔ نحن اعلم بما یصفون، ان کی باتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ صبر کیجئے۔ فیلڈ میں جذباتی بندے کا کام نہیں ہے، دعوت میں اپنے آپ سے باہر آ جانے والے کا کام نہیں ہے، دعوت میں حوصلہ رکھنے والے کا کام ہے، بردبار انسان کا کام ہے، صبر کرنے والے کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، پیلوں کے پھل لگے ہوئے تھے، پیلوں کے پودوں پر، درختوں پر، صحابہ اکرام میں توڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا توڑتے ہو تو کالے جو پھل ہیں وہ توڑو، یعنی صحیح پکا ہوا توڑو، کچا پھل توڑو گے تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ خالص ایسی بات تھی کہ جو عرب کو پتہ تھی یا بکریوں کو چرواہوں کو پتہ تھی کہ جنگل کی جڑی بوٹیاں یا جنگل کے جو پودے ہیں ان سے شہری لوگ عام طور پر آگاہ نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے اتنی باریکی کا مشورہ سن کر، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں کیا؟ یہ تو بکریوں کے چرواہوں کو علم ہوتا ہے نا کہ پیلو کون سا بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کیا، ہر نبی نے بکریاں چرائی، میں نے کیا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ بکریاں اللہ نے انبیاء سے چروائی اس لیے کہ آگے رعایا کے ساتھ ڈیل کرنی تھی۔ بکری بہت صبر لیتی ہے، بکری بہت صبر کی تربیت کراتی ہے۔ بڑا جانور ہے نا، اسے آپ نے باندھ دیا، بس صبح شام چارہ ڈالا، آپ دیکھیں گا
بکری باندھ کر پلتی ہے تو ٹھیک نہیں پلتی، حتیٰ کہ جو لوگ اس کے فارمنگ کرتے ہیں وہ بھی ایک احاطے کے اندر انہیں کھلا چھوڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ باندھ کر رکھیں تو یہ خوش نہیں رہتی، اور سبھی لڑکا ہے، ایکٹیو ہے، بے تحاشا ایکٹیو ہے۔ اس وجہ سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے چرواہا ہماری طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ چربیاں چڑھی ہوئی ہوں، نہ، بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس کی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، ایک کے پیچھے دوسری کے پیچھے، کافی بے آرام ہوتا ہے۔ تو صبر کی اسے بڑی پریکٹس ہو جاتی ہے، حوصلے کی بڑی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی بکری کو مار کر زخمی نہیں کرتا ہے، چاہے بکری جتنا ناک میں دم بھر سکتا ہے، کبھی اس کی ٹانگ نہیں توڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چرواہے بکریوں کے بچے اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں، بکری چلتے چلتے تھک جاتی ہے، یہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ عام طور پر ان میں سخاوت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، بکریاں چروا کر اللہ رب العزت نے انبیاء کی شخصیتوں میں، ان کی تربیتوں میں نکھار پیدا فرمایا، حوصلے اور صبر پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اس لیے اس آیت کا جو پیغام ہے وہ انشاءاللہ تحمل کا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے حلقہ احباب، پیارے بھائیوں، ہر کوئی اپنے حلقہ احباب میں، چاہے وہ چاہے وہ نہ ارادہ، وہ ایک تعلیم ہے، وہ ایک مثال ہے، وہ ایک مثال ہے، اسے اپنایا جاتا ہے، اس کی نقالی کی جاتی ہے۔ ڈاکوؤں کی اولادیں ڈاکو بنتی ہیں عام طور پر، چوروں کی اولادیں عام طور پر چور بنتی ہیں، بدماشوں کی اولادیں عام طور پر بدماش بنتی ہیں، نیک لوگوں کی اولادیں عام طور پر نیک بنتی ہیں۔ فرق ہو سکتا ہے، یہ بدلے کا جام نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد بگڑ گئی، میں جانتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور آزر بت پرست تھا، لیکن عمومی جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو جیسا آپ ماحول دیں گے اولادیں ویسے ہی سیکھیں گی، اولادیں ویسے ہی سیکھیں گی۔ بچہ جو بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے اور اس کو گالیاں دے کے آئے، اور ماں اور اس کا باپ اس بچے کی فیور میں بزرگ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ کیا توقع ہے کہ بچے میں عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی؟ نہیں نا، عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی تو اس کی شکایت آئے تو والدین ایکشن لیں، اسے سمجھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اس ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے بچہ آئندہ ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجھنیں پیدا کرنا مثبت طریقہ نہیں ہے، الجھنوں کو سلجھانا مثبت طریقہ ہے۔ علم اسی لیے، ہدایت اسی لیے، درس اسی لیے، دروس اسی لیے، خطبے اسی لیے، تعلیم اسی لیے، تربیت اسی لیے کہ الجھنیں ختم کرو، الجھنیں بڑھاؤ نہ، الجھنیں ختم کرو، الجھنیں بڑھاؤ نہ۔ جو معلمین، جو مدرسین، جو داعی، جو تعلیم دینے والے لوگ ایسے ٹاپکس چنتے ہیں جن کے ذریعے الجھن بڑھے، شوشے بڑھیں، بدگمانیاں بڑھ جائیں، ان کا یہ کام مثبت کام نہیں ہے، ان کا یہ کام مثبت کام نہیں ہے۔ مثبت کام کرنے کے لیے پیارے بھائیوں بڑی فیلڈ پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے۔ اخلاقیات سکھائیں، آداب سکھائیں، طور طریقے سکھائیں، احکام سکھائیں، حلال و حرام سکھائیں، رب کو منانے کے طریقے سکھائیں، اذکار تسبیحات سکھائیں، بہت کچھ سکھائیں۔ تنازع، جھگڑے، متشابہات، روح کے مسئلے، شخصیات کے جو تسامحات ہیں ان پر بات، جج بن کے بیٹھنا، ثالث بن کے بیٹھنا کبار امت پر،
یہ کون سی خدمت ہے یا اس کے پیچھے کیا مفاد ہے؟ ہر علم کے پیچھے کوئی مفاد ہوتا ہے، ہر علم کے پیچھے کوئی مفاد ہوتا ہے۔ منفی رجحانات پیدا کرنے کے پیچھے کیا مفاد ہے کوئی مفاد؟ بہت ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیجیے۔ ہمیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھیں۔ قوم پیاسی ہے، قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، قوم کو تعلق باللہ کی ضرورت ہے، قوم کو تعلق باللہ کی ضرورت ہے خوراک سے زیادہ۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب کرے۔ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، ایک سال کے اندر امت مسلمہ پر اور اہل پاکستان پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کسی سے ڈکی چکی ہے، کسی سے ڈکی چکی ہے۔ ہر زبان پر شکایت ہے، ہر شخص پریشان ہے، بے چینیوں نے گھر کر دیا ہے، سیلاب نے 70% پاکستان کو ڈبو دیا، بارشوں کے سلسلے تھے 4-6 مہینے تک نہیں ہوئے، بڑے بڑے 100-150 مربوں کے لوگ سڑکوں پر آ گئے، دیکھا نا آپ نے سب کچھ۔ پھر وبائیں پھیلی، پوری فیملیاں مہینہ پڑے رہے، ٹمپریچر 102-103 سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ ملیریا ہو گیا ہے، ڈینگی آ گیا ہے، فلاں وائرس ہو گیا، فلاں وائرس آ گیا ہے۔ اہم قربانی کے دنوں میں جاتا دن پر 2 سال سے پالنے والوں نے محنتیں کی ہوئی تھی، مر گئے۔ یہ ساری صورتیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب گندم کا مسئلہ، راشن کا مسئلہ، کسی سے کیا چھپا ہوا ہے؟ ان حالات میں اگر توقع تھی تو اپریل میں کٹائی ہوگی، چلو شاید اللہ کی رحمت سے حالات بہتر ہو جائے گا۔ زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے، 1 سال میں یہاں اتنی کاشت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ اہل پاکستان کو اگلے 2 سالوں کے لیے بھی کفایت کرے۔ اللہ نے نعمتوں کی کوئی کمی تو نہیں دی ہے الحمدللہ، لیکن ان ایام میں بارشیں، سالہ باریاں، فصلوں کا تباہ و برباد ہو جانا، کیا منظر بننا ہے؟ یہ حالات تقاضا کرتے تھے کہ پہلے اگر 3 صفحے ہوتی تھی تو اب گاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو، اب گاؤں رکھنے، حالات یہی تقاضا کرتے تھے نا۔ جائیے دیکھیے مساجد کو دیکھیے، تراویح کی کیفیتوں کو دیکھیے، دروس کے رجحان کو دیکھیے، روزوں کے انداز کو دیکھیے۔ پکڑ پر بھی سمجھ نہ آئے تو کب سمجھ آئے گی؟ بھوک اور پیاس پر بھی سمجھ نہ آئے تو کب سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ تو اس قوم کو تعلق باللہ کی ضرورت ہے، اس قوم کو تزکیے کی ضرورت ہے، اس قوم کو تقویٰ کے تعارف کی ضرورت ہے، اس قوم کو توبہ کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے، انہیں حلال و حرام بتانے کی ضرورت ہے، انہیں شرم و حیا سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو نمازوں کی دعائیں سکھانے کی ضرورت ہے، صبح کے اذکار سکھانے کی، شام کے اذکار سکھانے کی ضرورت ہے، حفظ اعظم پڑھانے کی انہیں ضرورت ہے، تعلق بالقرآن کی انہیں ضرورت ہے۔ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلے کریں وہ کیسا اور وہ کیسا، جس کی فیلڈ ہے اسے کام کرنے دو، جو کر سکتا ہے اسے کرنے دو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ آپ اس معالج سے علاج بھلا کیسے کرائیں گے کہ جو آپ کے مرض کی تشخیص نہیں کرتا، آپ کو غیر متعلق دوائی دیتا ہے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو بے نماز بھی ہوتے ہیں، جو بنیادی اسلامی تعلیمات سے آگاہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ مسائل چھیڑتے ہیں، کبھی تقدیر کا مسئلہ، کبھی روح کا مسئلہ، کبھی عذاب قبر کا مسئلہ، کبھی صحابہ کرام اور تابعین میں سے کون کس مقام اور درجے کا تھا، ان کے متعلق پنچایتیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟
کیا نتائج نکل آئیں گے اس سے؟ کتنے طوفان کھڑے ہو جائیں گے، کتنے نظریات مقدر ہو جائیں گے، کتنی بے خوفی آ جائے گی، کتنے محسنین کے متعلق گمان خراب ہو جائیں گے۔ کسی سائیڈ ایفیکٹ کا ڈر نہیں لگتا، کسی سائیڈ ایفیکٹ کا۔ معالج بھی قابل اصلاح اور مریض بھی قابل اصلاح۔ اللہ ہمارے حالات پر فضل اور رحمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے دائی کو تعلیم دی ہے نا، اقوا باللتی ہی احسن مستحیٰ، ضرورت دیکھ اس کے مطابق بات کرنا، ضرورت دیکھ اس کے مطابق، مرض دیکھ مرض کی تشخیص کر، اس کا علاج مرض کی تشخیص۔ کیا ساری قوم فرشتہ ہو گئی ہے؟ مسجد نبازیوں سے بھری ہوئی ہے، اب ٹائم بڑا ہے، تربیتیں تو ہو چکی، نظریات کا بہتر پھیلاؤ تو ہو چکا ہے، چلو اب انہیں کچھ اسپیشلسٹ کرتے ہیں تاریخ کے مسائل۔ بے موقع اور بے مقصد باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے مباحث سے اجتناب کریں، اس طرح کی بحثوں سے اجتناب کریں۔ جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں فَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کچھ سمجھ آ گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا ہے، ہماری کوئی شرطیں تھوڑی ہیں اللہ پر کہ وہ سمجھا کر کچھ بتائے۔ جو اس نے کہا، جو اس کے رسول نے کہا، سب ہم سب کچھ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگلا موضوع بہت اہم ہے، آیت نمبر 98-97 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دوسری دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دعا سکھاتے ہیں، یاد کر لیجئے، امت کو سکھائیے، ان سے کہیں یہ پڑھا کریں، یہ دعا پڑھا کریں۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ اور حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، مجھے اپنی پناہ دے، مجھے حفاظت دے، مجھے محفوظ کر۔ کس بات سے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطانی حملوں سے۔ اے اللہ، مجھے شیطانی حملوں سے محفوظ فرما، اور وَأَن يَحْضُرُونَ، اور شیطان حاضر ہو جائے، پہنچ جائے، مداخلت کرے، جسم میں داخل ہو جائے، گھروں میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ، اس سے بھی مجھے بچا، اس سے بھی مجھے بچا۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے اس موضوع کا؟ مفسرین کہتے ہیں پیچھے تحمل کا کہا گیا، آگے شیطانی حملوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحمل ختم کرا دے۔ شیطان غصہ دلاتا ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، وضو کر لو، لیٹ جاؤ، اس مجلس کو برخاست کرو، الگ ہو جاؤ۔ یہ حجابی کیفیت کا نام ہے۔ شیطان جس میں بندے کے حواس پر غالب آ کر اس سے بے سمجھی کا کام کراتا ہے، بے سمجھی کا کام کراتا ہے۔ قاتل جو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا، اس غصے کے بدلے میں یا پھانسی پر چڑھ جاتا ہے، یا زندگی بھر کے لیے اپنی اولاد سے دور جیل میں سڑ سڑ کے مار جاتا ہے۔ یہی ہے نا۔ اور اس کی جو غلطی تھی، غلطی کا تعلق 10 منٹ کے ساتھ تھا۔ 10 منٹ اگر حوصلہ کر لیتا، 10 منٹ اگر ٹال جاتا، 10 منٹ اس مجلس کو برخاست کر دیتا، کھڑا ہے، بیٹھ جاتا، وضو کر لیتا، سو جاتا وغیرہ، دعا پڑھ لیتا، اس ٹاپک کو چینج کر دیتا، اس مجلس کو تبدیل کر دیتا، تو اس کے اگلے 30 سال 20 سال جو جیل میں گزرتے ہیں اس سے بچ جاتا۔ تو شیطان غصہ دلا کر آدم کی اولاد سے انتقام لیتا ہے،
علیہ السلام. شیطان غصہ دلا کر اولاد آدم علیہ السلام سے انتقام لیتا ہے. اچھا کوئی جتنی بھی بے حرمتی کی کامل کرے، جان لے لے، بدکاری کرے، اللہ محفوظ کرتا ہے، یا جو بھی گناہ کرے، صرف 10-15 منٹ کے بعد اسے شرمندگی ہوتی ہے. اس وقت بے وقت شرمندگی ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا غصے میں بے قابو ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی، رگیں کھول گئی، حوصلہ نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ دے تو اس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ شیطان رجیم کے شر سے مجھے محفوظ کر دے. یہ پڑھ لے. بندہ گیا، اس نے جا کے بتایا، شیطان زیادہ مسلط ہو چکا تھا. اس نے کہا میں مجنون تھوڑی ہوش میں کھڑا ہوں. اس نے نہ پڑھا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے غصے کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم روکنے والے تھے اور سب سے جلد مان کرنے والے تھے. ناراض ہوتے تو چہرے پر تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے قابو نہیں ہوتے تھے، کبھی بے قابو نہیں ہوتے تھے. دوسری بات یہ اس سے سمجھ آئی، اس دعا سکھانے سے کہ شیطان سے خیر کی امید نہیں ہے. اسے تبلیغ کریں، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس کو اپنی مجبوریاں بتائیں، پھر وہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا. اس سے خیر کی امید نہیں ہے. ورنہ کہا جاتا کہ اسے تبلیغ کرو، ورنہ کہا جاتا کہ اسے نصیحت کرو، اسے اپنی مجبوریاں بتاؤ. یہ نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ اس سے بچو، اس سے حفاظت مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں آئے. اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ڈیلنگ ہے وہ نقصان دے. یہ کسی کی قید میں آ جائے، یہ کسی کا موکل بن جائے، یہ کسی کو خبریں لا کر دے، یہ اسی کا بیڑا بات میں کر دیتا ہے. یہ کسی کے علاج معالجے میں اس کا ساتھ دے، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ دوستی لگانے کے قابل ہے نہیں، یہ دوستی لگانے کے قابل ہے نہیں. اس لیے معالجوں میں ان کی خبروں کا سہارا لینا ٹھیک نہیں. آپ بے فکر پڑھتے رہے، ان کا تسلط اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے. تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کا کلام شیطان کے حملے کو توڑ دیتا ہے. قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. اللہ کا کلام شیطانی حملے کو توڑ دیتا ہے. شیطانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں اذکار کی ضرورت ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار کی ہمیں ضرورت ہے. اس سے ہم حفاظت میں آئیں گے. اس کے لیے ہماری مالی حیثیت بیکار ہے، اس کے لیے ہماری مالی حیثیت بیکار ہے. مال سب کچھ ہو، اب بندہ بے چین ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر معالجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے رپورٹیں ٹھیک ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے، آنکھ سے رو رہا ہے، پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ نہیں ہے. قدم پر بوجھ ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، قدم پر بوجھ ہے. سر میں درد ہے، سر میں تراٹے. مرض کوئی پکڑائی نہیں دیتا. زندگیاں گزر جاتی ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. زندگیاں گزر جاتی ہیں. میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو دوسری تیسری نسل میں بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے. کسی نے بتایا اسلام آباد جاؤ، وہاں جاتے ہیں. کسی نے کہا کراچی میں ایک بتایا، اس کے پاس جاؤ، وہاں جاتے ہیں. بے چینی ہو گئی نا.
اس لیے ان شریروں سے حفاظت کی دعائیں اس کا اصل حل ہے، دعائیں اس کا اصل حل ہے۔ آپ رب کی پناہ میں آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو توجہ نہ دیں، ان کے حملے ہوں ہم دیکھا کر رہے ہیں، سیریس نہ لیں۔ ان کو جتنا سیریس لیتے جائیں گے یہ اتنا وسوسے کا شکار کرتے جائیں گے۔ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ کہیں گے شیطان کالا ضعیفا، شیطان کی چال بالکل کمزور ہے۔ یہ آیت الکرسی کے 2 لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھی جائے یہ اس دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے۔ دعا پڑھی ہوئی ہو رب انہیں عطا کر دیتا ہے، یہ کوئی ڈرنے کی شاید تھوڑی ہے۔ ان انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رہبا، بندہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جناب سر پر سوار ہو جاتے ہیں، بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہو تو نہیں رہا، کچھ ہو تو نہیں گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کچھ نے کر دیا ہے کچھ، بس بندہ ان رولوں میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہو گیا، کڑیاں ملا کر بس کا شکار کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت، انہیں بے اہمیت کر دو، انہیں بے اہمیت کر دو، انہیں بے اہمیت کرو گے ان کی چال کام نہیں آئے گی۔ آیت جو پڑھی ہے اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں لوگوں نے شیطانوں کو سر پر سوار کیا ہوا تھا، جنوں کو سر پر سوار کیا ہوا تھا۔ اللہ کیسے؟ انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، انسانوں کا قافلہ، تجارتی قافلہ کسی مقام پر جاتا، رات کو پڑاؤ کرتا، اب پتہ نہیں یہ جگہ بھاری تو نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں کوئی آصف و اسرار تو نہیں ہے، یہاں کسی کا کوئی ٹھکانہ رہائش تو نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کیا کریں؟ قافلے کے سربراہ کا طریقہ یہ ہوتا، وہ کھڑا ہو جاتا کسی جگہ پر اور وہ کہتا اس وادی کا جو سربراہ ہے جنوں کا، میں اس سے درخواست کرتا ہوں، ہم مسافر ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم رات کو سونا چاہتے ہیں، اپنی ٹیموں کو کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ وہ محنت کرتا تو وہ توجہ کر لیتے ہوئے اچھا ڈر رہا ہے، اور ڈرنے والے کا علاج یہ ہے اسے اور ڈراؤ، گھبرانے والے کا علاج یہ ہے اسے ہو فزادوهم رہقا، تمہاری منتوں نے اسے انہیں بگاڑا ہے، ان سے منت کیوں کرتے ہو؟ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے خلاف ہو، اس پر بھروسہ رکھو، اس پر توکل کرو، اس پر ایمان کو پختہ کرو، فرما برداری کی زندگی کو اپناؤ، اللہ امتحان ٹال دے گا، اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو یہاں تیسری جو اس آیت کی تشریح سے پہلے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان غصہ دلاتا ہے اور شیطان اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، شیطان اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے آپ رب کی حفاظت میں آ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے، جب اللہ کا کلام پڑھ کے آپ رب تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ آیت کے الفاظ میں حمز کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ دعا میں کہا کریں اے اللہ مجھے شیطانی حملوں سے بچا، میں نے حملوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مفسرین نے حمز کے مختلف معنی کیا ہے، مارنا، چونکا مارنا، بندہ کھڑا ہے جو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی دھکا نہیں، مارنا، گلا گھونٹ دینا، اللہ کی پناہ، گردنیں مڑ گئی، آنکھیں بترا گئی، ہاتھ پیر مڑ گئے، شریانیں بند ہونے لگی، تانا دینا، اعتراض کرنا، غیبت کرنا، اس کے علاوہ غصہ دلانا، جنون طاری کر دینا، وسوسوں کا شکار کرنا۔ شیطانی حملوں میں جو غالب حملہ ہے نا وہ وسوسے کا ہے،
نفسیاتی الجھاؤ کا شکار کر دینا، بے فکرائی ختم کر دینا، ٹینشن کو مسلط کر دینا، اپنے سائے سے بھی بندہ ڈرنا لگے، اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جانا۔ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ کوئی اگر محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کیفیتیں ہیں، پڑھیں ہی ساتھ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بڑے سینکڑوں دفعہ سے، بڑے سینکڑوں دفعہ سے اللہ کی رحمت سے ہمزات الشیاطین شکست کھا جائیں گے اور رب کا کلام غالب ہو جائے گا اور آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے محفوظ کرے، جو الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی الجھنوں کو اپنی رحمت سے ختم کرے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اپنا ہی محتاج ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو اپنا ہی محتاج ہے۔ ہم اپنے گھروں کو سنبھال نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، ہم اپنے کاروباروں اور اپنی صحتوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنے مفادات اور اپنے امن کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو نے بنا دیا ہے، تو عطا کر رہا ہے، تو سنبھال، ہمیں محتاج ہے۔ ہمارے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال، ہمیں شرک کے راستوں کی طرف جانے سے بچا، خرافات کے وسوسے کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں الجھنوں سے، نفسیاتی امراض سے محفوظ فرما۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیں محفوظ کرنا کہ ہم پر مسلط ہو جائیں، ہم میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں، داخل بھی ہو جاتے ہیں، داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالسلام رفعی رحمت حافظ اللہ تفسیر القرآن کریم میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے استادوں نے مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم شاگردوں نے جا کے بتایا کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک سارے دروازے کھل جاتے ہیں، یکدم سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لائٹیں جل پڑتی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، جب دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا کرو۔ کہتے ہیں وہ کام کیا اور اس کے بعد پھر یہ کام نہیں۔ قربان جائیں اتنے نسخے ہمارے دین نے دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر کے حملوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی آزمائش کا بعض دفعہ شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحان بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نہ ہم امتحان کے قابل ہیں، نہ ہم عذاب جھیلنے کے قابل ہیں۔ ہمیں امتحان سے بھی بچا اور عذاب سے بھی بچا۔ اس سے متعلق کچھ بات انشاءاللہ کل کا دفاع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔